السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. ولمسلم: فخالف بين طرفيه. وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ليس على عاتقه منه شيء. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 162 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی روایت ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: ان کان الثوب واسعا فالتحف به۔ ان منے اگر، ان اگر، کانا منے ہونا، ان کانا اگر ہو، الثوب کپڑا، ثوب منے کپڑا، جو کپڑا سلا نہیں ہوتا ہے اس کو ثوب کہتے ہیں، اور اگر سل دیا جائے تو یا تو وہ ازار ہوگی، نیچے پاجامہ پینٹ ہوگا، اوپر ہوگی تو قمیص کہلائے گی۔ ثوب منے کپڑا۔ واسعن، واسع، واسعن کشادہ، واسعن یہ کانا کی خبر ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ ان کان الثوب واسعن، واسع منے کشادہ۔ ان کان الثوب واسعن، اگر کپڑا کشادہ ہو، جب کپڑا کشادہ ہو، لمبا چوڑا ہو، بڑا ہو۔ فلتحف بھی، فلتحف بھی، تو اس کو اوڑھ لو۔ فلتحف بھی، اس کو لپیٹ لو۔ التحاف کہتے ہیں چادر کا اوڑھنا، چادر کو اپنے جسم پر ڈال لینا۔ فعل امر ہے، فلتحف باب افتعال سے التحف یلتحف التحاف، فلتحف فعل امر حکم ہے۔ فلتحف بھی، اس کو اوڑھ لو، جسم پر لپیٹ لو۔ یعنی فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر۔ اصل میں یہ حدیث ایک سوال کے پیرائے میں، یعنی اس سے پہلے سوال ہے، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ ان کان الثوب واسعا، اگر کپڑا کشادہ ہے، کپڑا چادر لمبی چوڑی ہے، کپڑا کشادہ ہے، بڑا ہے، تو فلتحف بھی، اس کو اچھی طرح اوڑھ لو، اچھی طرح لپیٹ لو۔ یعنی اس طرح لپیٹو کہ کندھا اس میں ڈھک جائے اور اگلی پچھلی شرمگاہ سمیت ناف سے گھٹنے تک، ناف سے گھٹنے تک یہ چھپا ہوا ہو، تو اس کو اچھی طرح لپیٹ لو۔ جیسے ٹھنڈی کے موسم میں چادر لپیٹتے ہیں تو کیسے لپیٹتے ہیں؟ جب چادر اوڑھیں گے تو کندھا اس میں اندر ہوگا، اور پھر پیٹ اور پیٹھ اور اگلی پچھلی شرمگاہ یہ سب کیا ہوگی؟ ڈھکی ہوگی، اور پھر گھٹنے تک یہ پردہ ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ ہمیشہ کے لیے ایک آدمی کا پردہ ہے، اس کو چھپانا ہے، تو یہ سب حصہ چھپ جاتا ہے۔ تو چونکہ مسئلہ نماز کا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کتنے لباس کی ضرورت ہے؟
نماز پڑھنے کے لیے کتنے لباس کی ضرورت ہے، یعنی کتنا کپڑا ہو اس کو پہنے تو نماز ہو جائے۔ تو یہاں حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ دیکھیے اگر کپڑا کشادہ ہے، چادر لمبی چوڑی ہے، اس طور پر اگر اس کو جسم پر ڈالتے ہیں، اوڑھتے ہیں کہ کندھا، دونوں کندھا ڈھک جاتا ہے اور ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ حصہ چھپ جاتا ہے، چونکہ یہ پردے کا حصہ ہے، تو نماز کیا ہوگی؟ اتنے کپڑے میں ہو جائے گی، چاہے ایک کپڑا ہو چاہے دو کپڑا ہو۔ ایک کپڑا میں اس طرح پر ہو کہ وہ کشادہ ہو، بڑا ہو، اور وہ چھپانے والا ہو، جن کا ابھی یہاں تذکرہ کیا گیا، کندھا اور اگلی پچھلی شرمگاہ اور ناف سے لے کر کے گھٹنا تک۔ ولی مسلم، اور مسلم کے اندر جو روایت ہے، فخالف بین طرفیہ، فخالف بین طرفیہ، کپڑا کشادہ ہو تو کپڑے کے دونوں کناروں کو کندھوں پر دونوں طرف ڈال لو، فخالف بین طرفیہ، تو کپڑا جو ہم جسم پر ڈال رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، لپیٹ رہے ہیں، اس کی شکل کیا بتائی؟ فخالف بین طرفیہ، دونوں کناروں کو کندھوں پر دونوں طرف ڈال لو۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ دونوں بغلوں کے نیچے سے کپڑا نکال کر کندھوں پر ڈال دیا جائے، دائیں طرف کا بائیں طرف اور بائیں طرف کا دائیں کندھے پر، اور سر کے پچھلے حصے پر دونوں کونوں کو گاٹھ دے کر کے باندھ دیا جائے۔ فخالف بین طرفی کا یہ مفہوم ہوگا۔ فخالف بین طرفی کا مفہوم کیا ہوگا کہ کپڑا اگر ایک ہی ہو تو اس کو کیسے پہنو؟ پہننے کا طریقہ بتایا گیا کہ دونوں بغل سے کپڑا نکالو، ایک حصہ کیا ہو نیچے ہوگا جو گھٹنے تک پہنچے گا، اور کپڑے کا اوپری جو حصہ ہے وہ دونوں بغل سے نکالنا ہے، دونوں بغلوں کے نیچے سے کپڑا نکال کر کندھے پہ رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ دائیں طرف کا بائیں کندھے پر اور بائیں طرف کا دائیں کندھے پر، یعنی دونوں مخالف سمت پر، اسی کو کہا فخالف بین طرفی، فخالف بین طرفی، دونوں کناروں کو کندھوں پر دونوں طرف ڈال لو، دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں طرف، اور پیچھے جا کر کے سر کے نیچے پر جا کے گاٹھ مار لے، اس کا یہ طریقہ ہوگا۔ یہ طریقہ کیوں بتایا گیا؟ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ جب پیچھے گاٹھ مار لیں گے تو چونکہ ہم جب رکوع اور سجدہ کریں گے تو سطر نہیں کھلے گی، یعنی پیچھے سے کپڑا یا آگے سے کپڑا نہیں کھلے گا کہ شرمگاہ کھل جائے، تو سر کے پاس گاٹھ مار لیں اور اس کو اچھی طریقے سے گاٹھ مار کر کے رکھ لیں کہ کھلے نہ، اور اس کیفیت پر نماز پڑھیں۔ یہ کب ایسا ہوگا؟ جب کپڑا ایک ہی ہو، کپڑا ایک ہی ہو اور یہ گاٹھ مار لیں گے سر کے پاس تو کھلنے اور گرنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے چونکہ اگر صرف چادر لپیٹ لیتے ہیں تو اب چونکہ نماز میں ایک حرکت اور ایک پوزیشن تو ہوتی نہیں ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تو اٹھنے بیٹھنے سے، حرکت کرنے سے وہ چادر اڑ سکتی ہے، کھل سکتی ہے، گر سکتی ہے۔ تو اس طور پر چادر پہنے کہ ایک حصہ نیچے لٹکے، یعنی گھٹنے کے آس پاس ہو، اور دوسرا جو سرا ہے وہ دونوں کندھوں کے جو بغل ہے، بغل سے نکال کر کے مخالف سمت سے، دائیں کا بایاں اور بائیں کا دائیں، اور پیچھے سر کے پیچھے گاٹھ مار لیں، گرہ لگا لیں تاکہ وہ کھل نہ سکے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا فخالف بین طرفی، فخالف بین طرفی، یعنی فی الصلاح، یعنی نماز کے اندر، یعنی یہ کیفیت کس لیے ہے؟ نماز کے لیے، یعنی فی الصلاح یعنی نماز کے لیے۔ احادیث نبوی میں
خاص طور سے جو مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ تھے، دین کا علم سیکھنے والے تھے، وہ سب اکثر غریب تھے، کمزور تھے، کپڑے کی قلت تھی، تو ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ جن صحابہ کرام کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، ایک ہی چادر ہوتی تھی، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، تو کپڑا اگر کشادہ ہوتا تھا تو ایسے ہی نماز پڑھتے تھے کہ چادر کا ایک حصہ نیچے لٹکتا تھا، جو ان کی اگلی پچھلی شرمگاہ کی حفاظت کرتا تھا، چھپاتا تھا، اور دوسری طرف کندھا بھی چھپانا ضروری ہے، کندھا بھی چھپانا ضروری ہے، اور پلس میں کپڑا کیا ہے، کشادہ بھی ہے، کپڑا کیا ہے، کشادہ بھی ہے، تو وہ بغل سے نکال کر کے دو مخالف سمت، یعنی دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں، اس کو لا کر کے سر کے پچھلے حصے پر باندھ دیتے تھے، یعنی بغل سے جب نکالے تو کندھے پہ لاتے ہوئے موڑ کر کے پیچھے لے جا کر کے گانٹھ مار دیتے تھے۔ تو اس طرح کیا ہوتا تھا، صدر کی حفاظت ہوتی تھی، اٹھتے بیٹھتے جھکتے چادر کھلتی نہیں تھی، کپڑا گرتا نہیں تھا، اور پردے کی حفاظت ہوتی تھی، سطر کی حفاظت ہوتی تھی۔ یہ حدیث میں جواب دیا گیا ہے اس سوال کے بارے میں۔ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، ثوب مانے کپڑا، واحد مانے ایک، فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، فی مانے میں، فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے کم از کم دو جوڑا ہونا چاہیے کہ جس سے ایک اوپری حصے کو چھپایا جائے، یعنی جیسے کندھا وغیرہ ہے، اور ایک نیچے کپڑا ہو کہ جس میں آدمی اپنی اگلی پچھلی شرمگاہ گھٹنا سمیت چھپا لے، ناف سے لے کر گھٹنا تک۔ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے۔ لیس علی عاتقہ منہ شیء، لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ لیس مانے نہیں، علی مانے پر، عاتق، عاتق مانے کندھا، لیس علی عاتقہ منہ شیء، منہ مانے اس میں، اس میں سے، یعنی کپڑے میں سے، شیء کوئی چیز، لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو، کپڑے کا کوئی حصہ اس کے کندھے پر نہ ہو، تو اس طرح نماز پڑھنے سے بچے، یعنی جب نماز پڑھے تو کندھے پر کپڑا ہونا چاہیے، کندھا ڈھکا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آدمی ننگے کندھے ہو کر کے نماز پڑھے، تو یہ تعلیم نماز کے اصول اور نماز کے شرائط کے خلاف ہے۔ نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری کیا ہے، وہ اپنے کندھے کو چھپائے، کندھے پر کپڑا ڈال لے، جیسے ہم کپڑا پہنتے ہیں تو کندھا کیا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، تو نماز کے شرائط میں سے، نماز کی واجبات میں سے یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے کندھا ڈھانپ لیں۔ آج کل جو مطلب کپڑے رائج ہے اس میں کندھا کیا ہوتا ہے، جب ہم کپڑا پہنتے تو کندھا اندر ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو نماز کا ضابطہ اور شرط یہ ہے کہ کندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کھلا ہوا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، اس طور پر کہ لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز کپڑے میں سے نہ ہو، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے کندھا ڈھانپا جائے گا تب نماز پڑھی جائے گی، کندھا کھلا ہو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر کسی کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اس کے پاس کپڑا ہی نہیں تو مجبوری ہے اس کے لیے، لیکن جس کے پاس کپڑا ہے، کپڑے کی طاقت ہے، وہ کپڑا پہن سکتا ہے، لیکن کندھا کھلا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ لیس علی عاتقہ منہ شیء، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو، اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی کندھا کیا ہو، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کپڑے کے اندر ہونا چاہیے، کندھے کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے، کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھو اسی لیے حج کے موسم میں یا عمرہ کرنے والے جب عمرہ کرتے ہیں تو
طواف کرتے ہو تو ان کا ایک کندھا کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوا ہوتا ہے. جب طواف کرتے ہیں، پہلا جو طواف ہوتا ہے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، تو ایک کندھا اس کا کیا ہوتا، حاجی کا یا عمرہ کرنے والے کا کھلا رہتا ہے، جس کو شریعت میں اضطباء کہا گیا ہے، اضطباء. لیکن جب طواف کے بعد نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس، تو اپنے دونوں کندھوں کو کیا کریں گے؟ احرام کے اندر کر لیں گے، احرام کے اندر کر لیں گے. کندھا کھلا نہیں رہنا چاہیے. نماز کے اندر کندھا کپڑے کے اندر ہونا چاہیے، کندھے پر کپڑا ہونا چاہیے. کھلا ہوا ہوگا تو نماز کے اندر خلل واقع ہوگا. نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ کندھے پر کپڑا ہو، کھلا ہوا نہ ہو. لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. کہ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے ایک کپڑے میں اور اس کے کندھے پر کوئی کپڑا نہ ہو. تو اگر کپڑا ایک ہے لیکن کندھے کو چھپاتا ہے، کندھا اس میں چھپ جاتا ہے، جیسے کہ ابھی فخالف بین طرفی کی شکل بتائی گئی ہے کہ سر کے پیچھے گانٹھ مار لے، گرہ لگا لے اور بغلی سے نکال کر کے کندھا چھپا لے، تو پھر یہ تو اس طرح ایک کپڑے میں نماز درست ہوگی، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا درست ہوگی، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کپڑا ہو اور کپڑا ہونے کے باوجود آدمی کندھا کھول کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی نہیں ہوگی، نماز میں رکاوٹ ہو جائے گی. اور اگر کپڑا ہی نہیں ہے، مجبوری ہے، تو اس کا معاملہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. گویا ان دونوں حدیثوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے نماز میں کپڑا پہننا چاہیے. اور کتنا کپڑا ہونا چاہیے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ آدمی کا ستر ہے، پردے کی چیز ہے. اور نماز میں کندھے کا ڈھانکنا، اتنا نماز کے اندر ایک آدمی کے لیے، مرد کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے اتنا ضروری ہے. یعنی یہ حدیث عورتوں کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ حدیث، یہ تعلیم مردوں کے سلسلے میں ہے کہ ایک مرد کو، ایک آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے کندھا ڈھانپنا ہے، اس پر کپڑا ڈالنا ہے، اور اگلی پچھلی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ حصہ سطر میں داخل ہے. اور اگر کپڑا تنگ ہے، چھوٹا ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، تو کندھا کھول کر کے نماز پڑھ لیں تو نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن طاقت کی، مالی طاقت اور کپڑے کی فراہمی اور حصول یابی کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. کپڑا تنگ ہے، چھوٹا ہے، اور کپڑا نہیں ہے اس کے علاوہ، مجبوری ہے، تو تنگی میں ہو جائے گی. لیکن کپڑا موجود ہو تو ایسے موقع پر اس طرح نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دین میں آسانی ہے، ہمارے دین میں آسانی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بات کتنی وضاحت سے بیان فرما دی، کپڑا ہو اور کپڑا نہ ہو. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا دین انتہائی آسان ہے، ہمارا دین آسان ہے، ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے، بڑی سہولت ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں کندھے کا ڈھانکنا بھی ضروری ہے، نماز میں کندھے کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے. اور چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم کو دین کے متعلق، نماز کے متعلق، عبادات کے متعلق علم سیکھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے. سوال کرنے سے، پوچھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.